نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، سورہ توبہ پر ہیں اور آیت نمبر 61 سے آج کا سبق ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پیچھے سے تعلق ان آیت کا کیا ہے کہ پچھلی کچھ آیت سبق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین جو ہیں وہ جب جنگ تبوک کا حکم آیا جو کہ جہاد عام جہاد تھا، ہر مسلمان کو اس میں حصہ لینا فرض تھا اور رومیوں سے واسطہ تھا، تو اس وقت منافقین اتنے سخت اور اتنے مشکل جہاد پر جانا نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے جھوٹے عذر پیش کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، وہ سمجھتے تو تھے کہ یہ جھوٹے بہانے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پکڑ نہیں کی تھی اور ان کے جو بھی بہانے انہوں نے بنائے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہاد سے پیچھے رکنے کی اجازت دے دی تھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات پر تبصرہ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت اور اس نرمی پر بجائے اس سے کہ ان کے دل نرم ہوتے، انہوں نے کیا کیا کہ اپنی محفلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سمجھا کہ ہم ان کو اپنی باتوں میں ہم ان کو پھنسا سکتے ہیں، ہم جو بھی کہتے ہیں وہ اس پر اعتبار کر لیتے ہیں۔ تو اس آیت کا اسی سے تعلق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی آپس میں جو بات ایک بات کو ان میں سے جو باتیں انہوں نے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ان میں سے ایک بات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں، یعنی ان منافقین میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ ایذا پہنچانا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تکلیف کیسے پہنچاتے تھے کہ جب یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ باتیں پہنچتی تھی، اور ویسے بھی ایک بڑی شخصیت ہے، اس کے ساتھ آپ عزت کا معاملہ نہیں کرتے ہو تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ میری کون عزت کرتا ہے اور میری کون عزت نہیں کرتا، اور منافقین کے رویے سے بار بار یہ چیز واضح ہو جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ صحیح نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف پہنچتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ کو ایذا دیتے ہیں، اور یقولون ہوا اذن، اور جب وہ اپنی محفلوں میں ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کان ہی ہے، نرے کان ہی ہیں، یعنی کچے کان والے ہیں۔ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن کا مطلب ہوتا ہے کان، لیکن اذن کسی شخص کو کان کہہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا ایسی عادت ہے کہ وہ سب کی باتیں سنتا ہے اور اس پر یقین کر لیتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کچے کان والا کہتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ باتیں کر کے اپنا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو پکڑا اور اس کو کھول دیا سب کے سامنے کہ یہ ان کا ایسا رویہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا قل، کہہ دیجئے یا رسول اللہ، اذن خیر لکم، یہ کان جس کو تم کان کہتے ہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے حق میں یہ بہت اچھا ہے۔ اب کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حکمت سے اور نرمی سے اور شفقت سے کام لیتے ہیں، تمہارے بہانوں کو سمجھنے کے باوجود تمہیں فوراً سزا نہیں دیتے تاکہ تمہاری مہلت پوری ہو جائے۔ تمہیں جو اللہ نے تمہارے لیے مہلت رکھی ہے ایمان لانے کی، دنیا میں اپنے آپ کو سدھارنے کی، وہ مہلت کو اس کو کم نہیں کرنا چاہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح سے گستاخی کرتا تھا
وہ منافق واضح ہوتا تھا اور اس کی سزا پھر موت ہو سکتی تھی یا اس کو جلاوطن کیا جانا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ یہ کام کرتے، ان کو فوراً سزا دیتے، تو پھر کیا ہوتا کہ ان کو موت اگر دی جاتی تو وہ ان کی مہلت مختصر ہو جاتی، ان کی زندگی وہیں ختم ہو جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی مدینہ سے نکال دیتے، تب بھی وہ خیر سے دور ہو جاتے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے خیر اور بھلائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان کے رویے پر دکھ پہنچنے کے باوجود خاموش رہتے تھے اور ان کی باتوں کو پر سے اعراض کرتے تھے، برداشت کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اب بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یؤمنو باللہ و یؤمنو للمؤمنین، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور یؤمنو باللہ یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، دیکھیں یؤمنو بالمؤمنین نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایمان کا جو ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ آگے با ہونا چاہیے۔ جس چیز پر ایمان ہے با سے پتہ چلتا ہے ہمارا ایمان اللہ پر ہوتا ہے، تو یؤمنو باللہ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی اچھی باتوں، حق باتوں پر اعتبار کرتے تھے، عذر پیش کرتے، کسی نیکی کے کام میں عذر پیش کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سچ کو پہچانتے تھے اور ان پر اعتبار کرتے تھے۔ اور پھر دوسری صفت کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تم میں سے بھی ان لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ کن کے لیے رحمت ہے؟ تم میں سے کچھ، یعنی منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کے لیے بھی رحمت ہی ہے، یعنی کہ جو لوگ جن کا ضمیر ان کو جھنجھوڑے گا کہ دیکھو ہم غلط کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی خیر اور بھلائی دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھتے ہیں، ایمان کی باتیں سنتے ہیں، قرآن میں جو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کے پول کھولتا ہے وہ سن کر ان کا دل، اگر کسی کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان کا اثر ہے تو اگر وہ توبہ کر لیتا ہے ان باتوں سے، اپنی منافقت سے توبہ کر لیتا ہے اور وہ صحیح سچا مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل رحمت ہی رحمت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہلت دینے سے اس کے دل میں شاید ایمان آیا اور وہ ایمان لے آیا، تو یہ رحمت اس کے لیے آخرت کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہو جاتی ہے۔ مگر جو ظاہری بات ہے کہ یہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی وہ اس حد تک منافقت اور کفر میں آگے بڑھ گئے ہیں کہ ان کو اثر نہیں ہوتا۔ دیکھیے جب انسان کے دل گناہوں سے اتنا کالا ہو چکا ہوتا ہے، اس کو پھر صاف واضح حق ہے اور واضح باطل ہے، تو وہ حق اور باطل کا فرق ہی اس کا مٹ جاتا ہے، کیونکہ انسان کا دل اگر سلامت ہوتا ہے تو وہ اس کو حق نظر بھی آتا ہے اور اس کو حق کی طرف اس کا دل کھنچتا بھی ہے۔ تو جن کے دل اتنے خراب ہو چکے ہیں اب کہ وہ واپس نہیں پلٹیں گے، تو ان کو تو خیر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا کوئی اثر نہیں، وہ اس رحمت سے فائدہ نہیں اٹھانے کے قابل رہے اب، اور لیکن جن کے دلوں میں ابھی اس قدر برائی نہیں آئی ہے وہ لوگ ایمان لے آئیں گے اور وہ بچ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا، بہت سے منافقین جو تھے وہ اس میں سے سدھر بھی گئے تھے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ یہ استہزاء کیا جائے یا آپ کو کسی طرح سے تکلیف دی جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنا دی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہمارے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک فضل ہے، اور اس رحمت اور فضل کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی جائے، آپ کی عظمت کو سمجھا جائے اور آپ کی بات کو اہمیت دی جائے اور قبول کیا جائے۔ تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں ایذا دی، جنہوں نے، ان کے لیے بھی عذاب علیم ہے، اور آئندہ بھی جو بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، نازیبہ باتیں کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے بھی یہ وعید ہے کہ وہ بھی
ان کے لیے بھی یہی سزا ہے جو ان منافقین کے لیے عذاب علیم، علیم دردناک عذاب ہوتا ہے، جو کہ مسلسل اور ہمیشہ ہمیشگی ہوتی ہے۔ اس میں علیم کا جو وزن ہے وہ فعیل کا وزن ہے، جیسے رحیم جب ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم جو ہے وہ ہمیشگی والی صفت ہے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رحیم ہے۔ تو اسی طرح عذاب علیم میں ہمیشگی ہے اور مسلسل عذاب ہے، ان کو اس سے وقفہ نہیں ملے گا۔ سورہ عذاب میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ 57 آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسے لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت اور رسوا کن عذاب کی وعید ہے۔ تو یعنی ان کو دنیا میں بھی عذاب کی اور آخرت میں بھی رسوا ہونے والے عذاب کی، اور پھر ان کے اوپر لعنت ہے، اور جو لعنت جس کے اوپر آ جاتی ہے پھر وہ رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب آگے مزید فرما رہے ہیں، اسی سے تعلق ہے آگے بھی، یحلفون باللہ لکم لیردوکم، وہ تم سے قسمیں کھاتے ہیں، تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہیں۔ منافق جو ہے ان کا کیا تھا کہ بزدل ہوتے ہیں منافق۔ دیکھیں جو لوگ دوگلا پن جن میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں، تو جب وہ اپنوں میں ہوتے ہیں تو وہ اپنوں کی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کی وجہ سے وہ ایسی الٹی سیدھی باتیں کر لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں، مومنوں کے ساتھ بھی، مومنوں کے بارے میں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے مومنوں کے بارے میں۔ لیکن پھر جب ایسی باتیں کرتے تھے تو پکڑے جاتے تھے، اکثر کوئی نہ کوئی سن لیتا، پھر ان کی شکایت ہوتی تو پھر وہ کیا کرتے، وہ قسمیں کھاتے تھے، یحلفون، اللہ کی قسمیں کھاتے تھے۔ مومنوں کے پاس مسلمانوں کے لیے قسم کھاتے ہیں کہ ہم جو تھے وہ مذاق کر رہے تھے یا کچھ بھی، کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، جھوٹی قسمیں کھا لیتے تھے، لیردوکم، تاکہ مومنوں کا غصہ ان سے ٹھنڈا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو مومنوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے، تاکہ وہ مومنوں کے درمیان رہنا چاہتے تھے، ان سے فائدے بھی اٹھانا چاہتے تھے اور ان کو دھوکے میں بھی رکھنا چاہتے تھے۔ تو مومنوں کو خوش کرنے کے لیے وہ قسمیں کھا لیتے تھے کہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، واللہ، واو جو ہے یہ حال بتا رہا ہے کہ اصل حال یہ ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ و رسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان کا جو جھوٹا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، تو اگر واقعی میں ایمان ہے، ان کے دلوں میں ایمان ہے، تو پھر اصل حق اللہ کا ہے کہ اللہ کی رضا کے کام کرے مومن، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب لوٹے تو وہ اللہ اس حال میں لوٹے کہ اللہ اس سے راضی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوش رکھیں۔ تو یعنی کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جب اگر مومن ہے، اگر ایمان رکھتا ہے، تو پھر وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے طریقے سوچتا ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور اس زمانے میں جو صحابہ کرام تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتے تھے اپنے اعمال سے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک طرح سے ان کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے، ورنہ ایمان ہوتا تو وہ اللہ کی رضا کی فکر کرتے، مگر مومنوں کو جھوٹی قسمیں کھا کے مومنوں کو خوش کرنے کی ناکوشش کرتے۔ اس کے بارے میں ویسے تو کئی واقعات ہیں جب وہ ایسی باتیں کرتے تھے اور پھر مسلمانوں میں پکڑے جاتے تھے تو ان کو قسمیں کھانی پڑتی تھی۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ منافقوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہمارے لوگ بہترین ہیں اور یہ ہمارے سردار ہیں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ حق ہے تو وہ مسلمان گدھوں سے بھی برے ہیں۔ ان منافق کی یہ بات ایک مسلمان نے سن لی تو اس نے کہا، اللہ کی قسم، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ حق ہے، اور بلا شبہ تم گدھے سے بھی بدتر ہو۔ اور اس بات کو حضور اقدس کی خدمت میں پہنچا دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، اسے بلایا
اور اس سے پوچھا کہ تو نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ اس نے لعنتیں بھیجنا اور قسمیں کھانا شروع کر دیا اور کہا کہ نہیں، میں نے یہ بات نہیں کہی۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر ان مسلمانوں نے دعا کی، اے اللہ سچے کو سچا اور جھوٹے کو جھوٹا ثابت کر دے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ تو یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے تو بعض اوقات جو مومن آ کے خبر دیتا تھا وہ مشکل میں بھی پڑ جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مومنوں کی برات بھی کی۔ سورہ توبہ میں مزید ہم ایسے واقعات بھی آئیں گے جس میں منافقین نے غلط باتیں کی اور پھر جس نے شکایت کی اس کے اوپر الزام ڈالا، تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بھی وہاں بھی برات نازل کی، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کا ساتھ دے رہے ہیں کہ مومن جو ہیں وہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں تعظیم کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اب ان کو ایک طرح سے دھمکی ہے، ان کو دھمکی دی جا رہی ہے، وعید دی جا رہی ہے کہ کیا ان کو نہیں معلوم، کیا ان منافقین کو نہیں معلوم کہ یہ جو انسان جو ہے وہ مخالفت کرتا ہے، حاددہ کا مطلب ہوتا ہے حد کسی چیز کی حد کیا ہوتی ہے کہ کنارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ منافقین جو ہیں وہ اللہ ایمان کا تقاضا ایک طرف جانے کا ہوتا تھا اور یہ دوسرے کنارے پر چلے جاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جس طرف جانا چاہیے اس سے خلاف جاتے تھے، تو مخالفت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ کرنے کی کوشش کرے، مخالفت کرے، تو پھر فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی کہ یہ جو ہیں ایسے لوگ جو آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے پھر جہنم میں ہمیشہ کے لیے، اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ ان باتوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے منافقین کو ایک طرح سے ان کی رسوائی دنیا میں بھی ہو رہی تھی کہ وہ اپنے رویے کو آیات سے سمجھ جاتے تھے کہ ہماری پول کھولی گئی ہے، ہماری باتیں ان کو کھولا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے یہ رسوائی ہے، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے تو یہ بہت ہی بڑی رسوائی ہے، کیونکہ جہنم میں جانے سے بڑی رسوائی کوئی ہے ہی نہیں کہ انسان ذلت کے ساتھ جہنم میں اپنا ہمیشہ کی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے منافقین کے دلوں میں ہمیشہ ڈر ہوتا تھا کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ کر دی جائے جو کہ ہر بات بتا دے، جو ہمارے بارے میں ہر بات بتا دے، جو کہ منافقین کے دلوں میں جو بغض تھا، حسد تھا، جو برائی تھی، اس کے بارے میں ان کی پول نہ کھول دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ اسْتَہْزِئُوا، کہ تم جو ہے مذاق اڑاتے رہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، تم جو بھی باتیں کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر دے گا۔ تم اپنی مذاق اڑاتے رہو مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تمہاری پول کھولتا رہے گا۔ تو دیکھیں ان کے چونکہ دو رخی صفات کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف باتیں کرنے سے باز بھی نہیں آتے تھے وہ، اور پھر ان کو انسان کی جو دوست ہوتے ہیں نا، جو ان کی کمپنی ہوتی ہے وہ بھی بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اگر برے لوگوں کی کمپنی میں انسان پھنس جاتا ہے تو اگر کسی کے دل میں کچھ تھوڑا سا ان باتوں سے ڈر بھی ہوتا تھا تو لیکن وہ اپنے ایسے برے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے وہ ایسی باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم اپنا رویہ جاری رکھو، مگر اللہ تعالیٰ بھی ایسی آیتیں نازل فرماتا ہے کہ تمہارا بغض جو ہے وہ مسلمانوں پر کھل جاتا ہے۔ سورہ المنافقین میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم،
کہ منافقین بزدل ہوتے ہیں، ہر وقت اس خوف میں رہتے ہیں کہ ہم پر کوئی مشکل یا آفت نہ نازل ہو جائے۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، کہ اللہ تعالیٰ ضرور کھول دے گا جو تم کرتے ہو۔ تو دوسری جگہ قرآن میں سورہ محمد میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ محمد 29 میں، کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے، جو منافقین ہیں، یہ سمجھ رکھا ہے انہوں نے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہ کرے گا؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں ان کو ایک طرح سے جھنجھوڑا بھی ہے کہ شاید ان کو سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سورہ محمد 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا دیتے، تو تم انہیں ان کے چہروں سے ہی پہچان لیتے، اور یقیناً تو ان کو ان کی بات کے ڈھب سے پہچان لے گا، تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہے۔ یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان پر فضل ہی کیا کہ ان سب کو ان کے ناموں سے بتا نہیں دیا کہ کون سے لوگ منافق ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کا ایک رحمت تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ بھی ان کو مہلت دے رہے تھے، اور ان کی مہلت کو ختم نہیں کر رہے تھے کہ ان کو اسی وقت دنیا میں سزا دے دی جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ہوشیار بھی کیا کہ تم ان کے طور طریقوں پر نظر رکھو تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں مومن جو ہوتا ہے وہ باشعور ہوتا ہے، اگر وہ اس کا دل اچھا بھی ہوتا ہے لیکن وہ بار بار جو ہے وہ کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا، تو جب ایک بار کسی کا پردہ چاک ہو جاتا ہے تو مومنوں سے کہا گیا کہ تم احتیاط کرو، تم اگر ان کو دیکھو تو تم کو ان کی نشانیوں سے پتہ چل جائے گا کہ کون منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ منافقین کے نام بتائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو صرف بتائے تھے، حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتائے تھے، باقی سارے لوگوں کو نہیں بتائے تھے، اور مقصد یہی تھا کہ منافقین کے پر یہ ایک رحمت تھی کہ اگر کسی کا دل بالکل کالا نہیں ہو چکا، شاید اس کے اندر ابھی کوئی گنجائش ہے ایمان لانے کی، تو اس کی مہلت کا اسے موقع ملے پورا کرنے کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر تم ان کو پکڑو گے، ان کو پوچھو گے کہ تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، تو وہ کہیں گے کہ بے شک ہم تو صرف شغل کر رہے ہیں، ہم تو صرف دل لگی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا اللہ کی آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم مذاق کرتے ہو؟ یعنی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں تعظیم ضروری ہے، اللہ کی تعظیم، اللہ چاہے مذاق میں بھی ایک انسان کوئی ایسی بات نہ کہہ جائے کہ کسی طرح سے ادب کے خلاف ہو، اللہ کے ادب کے خلاف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف ہو۔ بعض اوقات انسان مومن ہوتا ہے مگر وہ اس ہنسی مذاق میں اس کو پسند ہوتا ہے کہ لوگ میری بات پر ہنسے، اور وہ ایسی باتیں کر جاتا ہے، اس کے دل میں یہ ہوتا ہے میں تو صرف مذاق کر رہا ہوں، لیکن مذاق میں بھی کوئی ایسی بات کرنا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان سے ذرا بھی کچھ خلاف ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہو، اس کے ادب کے خلاف ہو، تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند۔ اسلام کی جن چیزوں کی عظمت ہے اس عظمت میں کمی کی جائے، تم ان باتوں کو مذاق بناتے ہو، تو یہ ایک طرح سے ان کے لیے تنبیہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا جو ہے وہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ انسان اس کے بارے میں مذاق کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کیونکہ بعض اوقات جب بھی وہ پکڑے جاتے تھے تو بہانے بناتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہانے مت، آپ ان سے کہہ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ بہانے مت بناؤ، صاف مان لو کہ تم نے ایمان لا کر پھر صریح کفر کیا ہے، کیونکہ یہ سارے کام کافروں کے ہوتے ہیں، اسلام کی تعظیم نہ کرنا اور ہنسی مذاق اڑانا۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ اگر ہم کچھ لوگوں کو اس میں سے معاف کر دیں گے، طائفہ ہوتا ہے ایک گروہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تمہارے اندر سے یعنی منافقین کے اندر سے اگر ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دے، اس عفو اور درگزر فرما لے، نعذب طائفۃ
بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، لیکن پھر ایک طائفہ، ایک گروہ کو تو ضرور بضرور عذاب ملے گا، کیونکہ وہ پکے مجرم ہے۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ جو لوگ سنبھل جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی دیکھیں رحمت کہ اتنی ان کے سنگین جرائم پر بھی ہر لمحے پر، ہر آیت میں ان کے لیے امید بھی ہے کہ ابھی بھی سدھر جائے، تو جو سدھر جائیں گے وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ جو حد سے گزر چکے ہیں، اب ان کے اندر کوئی بھی اب گنجائش نہیں رہی ہے کہ وہ سدھریں، تو پھر وہ پکے مجرم ہیں اور وہ ان کو ان کی سزا ملے گی۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو۔ دیکھیں بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی کی گنجائش رکھی ہے، معافی کے وعدے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امید دلائی ہے کہ انسان اگر پلٹ جاتا ہے اپنے گناہوں سے، اپنے برے رویے سے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ موت کے فرشتے جب تک نہیں آتے، جب تک انسان کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ بعض اوقات کوئی مسلمان بہت زیادہ گناہ کر کے پھر اس کو جب شرمندہ ہونے لگتا ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس بھی ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے میرے لیے، میں نے بہت بڑے گناہ کر لیا، اب میرے لیے پلٹنا جو ہے وہ شاید اب نہیں ہے میرے لیے گنجائش پلٹنے کی۔ لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ موت سے فرشتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی ایک کفر ہے۔ انسان کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، چاہے کتنا ہی گناہ ہو جائے اس سے، اور توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے رہتے ہیں، تو انسان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ لیکن انسان یہ بھی نہ سوچے کہ چلو اللہ تو مہربان ہے، معاف کر دے گا تو میں بعد میں معافیہ مانگ لوں گا، ابھی میں گناہ کر لوں، کیونکہ انسان کو نہیں پتہ کہ کب اس کی مہلت ختم ہو جاتی ہے اور اس کو شاید توبہ کرنے کا موقع ملے بھی یا نہ ملے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی انسان کے دل میں احساس ہو فوراً توبہ کر لے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ منافق جو ہیں، مرد ہو چاہے عورت، وہ ایک جیسے میں سے، یعنی کہ وہ ایک جیسے ہی ہیں سارے، ان کی جو خصلتیں ہیں وہ ایک جیسی ہیں، ان کی بری صفات بھی ایک جیسی ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، کہ جس طرح مومن جو ہے وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو یہ منافق کیا کرتے ہیں، یہ الٹا جاتے ہیں، یہ لوگوں کو بری باتوں سے اکساتے ہیں، دوسروں سے گناہ کروانے پر ان کو اکساتے ہیں اور ان کو نیکی سے روکتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھتے ہیں، لیکن یعنی کہ کوئی بھی خیر کا کام کرنے کا موقع ہے، چاہے جہاد ہے فی سبیل اللہ، مال سے جہاد ہے، جان سے جہاد ہے، یا اپنے ہاتھوں کو، اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، نیکی اور خیر کے ہر کام سے وہ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ اور یہ خصلت جو ہے وہ ان منافقین میں ہے، شروع سے سب میں ایک جیسی ہے۔ تو دیکھیں انسان جو ہے صحبت کی وجہ سے بھی پھنس جاتا ہے، تو یہاں پر وہ ایک دوسرے کو جب کسی کے اندر خود نفاق ہوتا ہے تو دوسرے کو بھی اچھا نہیں کرنے دیتا۔ اسی وجہ سے انسان کو اپنی کمپنی کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کو دین سے رغبت نہیں ہے تو پھر اس سے بچنا چاہیے۔ نسوا اللہ فنسیہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کو بھول گئے ہیں۔ دیکھیں جس انسان کو اللہ یاد ہوگا، اللہ کی ملاقات یاد ہوگی، آخرت کا یقین ہوگا، وہ کبھی بھی اتنی دیدہ دلیری سے گناہ نہیں کرتا رہے گا، اس کے دل اسے روکے گا۔ تو لیکن یہ بھول چکے ہیں اللہ کو، اللہ کی یاد کو بھول چکے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَنَسِیَہُمْ، کہ ہم نے بھی ان کو بھلا دیا، ہم بھی ان کو بھلا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھولنے والی نہیں ہے، تو یہاں پر بھولنے سے کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان پر اپنی رحمت سے اللہ نے منہ پھیر لیا ہے۔ جو پکے کافر ہیں، جن کے دلوں میں اب ایمان کی گنجائش نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی نظر ان سے پھیر لی ہے، اور جس پر اللہ کی رحمت نہ ہو اس کو توفیق نہیں مل سکتی نیکیوں کی۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ نیکی کی یہ یقین رکھے کہ نیکی کی رغبت جو ہے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، اور اللہ کے ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد رکھنے سے انسان کو نیکی کی توفیق ملتی ہے۔
اور اللہ کے ذکر نہ کرنے سے، غفلت میں وقت گزارنے سے پھر انسان نیکی کے کرنے سے رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا سورہ جاثیہ 34 میں کہ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا، اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے۔ اور بھلا دیں گے سے یہاں مطلب یہی ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈال کر چھوڑ دیا جائے گا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کب تک جہنم میں ہیں یا کتنا عذاب برداشت کر رہے ہیں۔ ان المنافقین هم الفاسقون۔ الفاسق کا مطلب ہے کہ حد درجے تک یہ فسق، ان کی نافرمانی جو ہے وہ حد درجے تک بڑھی ہوئی ہے۔ یہاں پر تاکید ہے، دیکھیں انا میں تاکید ہے اور پھر ہم الفاسق، ہم کی ضرورت نہیں تھی یہاں پر۔ ان المنافقین الفاسقون بھی کافی ہوتا اور ان المنافقین فاسقون بھی کافی ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تاکید پر تاکید ڈالی ہے۔ انا میں ایک تاکید ہے، ہم کو لا کر ایک تاکید ہے اور ال لگا کر تاکید ہے، تو بہت پکی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ حد کمال تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کا جو فسق ہے، ان کی نافرمانی ہے، وہ کمال تک پہنچی ہوئی ہے اور یہ پکے کافر ہو چکے ہیں اور مکمل طور پر حق کے راستے سے اب وہ خارج ہو چکے ہیں اور گمراہی کے راستے میں پوری طرح سے داخل ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ ان کے لیے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، منافقین مردوں، منافقین عورتوں اور کافروں کے لیے آگ کا، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ اور یہی ان کو کافی ہے، ان کا جو رویہ ہے دنیا میں، جس رویے کو انہوں نے اپنایا تو یہ اسی کے قابل ہے، یہی ان کی کمائی ہے۔ اور وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ہے، اس وجہ سے اب ان کے پلٹنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ لعنت جو ہے پکے کافروں، پکے منافقین کے لیے تھی، جن کے دل میں کچھ ایمان تھا اور جو سدھر گئے تو وہ رحمت میں داخل ہو گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ یہاں پر اگر ہم خلاصہ دیکھیں اس آیت کا تو منافقین کے کرتوتوں کی وجہ سے سخت عذاب کی وعید سنا دی گئی۔ دوزخ کی آگ کا عذاب ان کے لیے ہے، وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے اور کافر بھی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں مومن بھی جائیں گے، جو ان کے دلوں میں ایمان ہے وہ بھی جائیں گے، گنہگار مومن بھی جہنم میں جائیں گے، مگر وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، مگر کافر اور منافق، پکے منافق جو ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور یہ ان کی کمائی کا یہ اسی لائق ہے، جس طرح کی زندگی انہوں نے گزاری، جو رویہ اپنے لیے چوز کیا تو وہ اسی کے لائق ہے۔ اور اللہ کی لعنت ہے ان پر، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو چکے ہیں اور ہمیشہ کے لیے عذاب ہے ان کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ منافقت سے بچائے، کیونکہ دیکھیں کفر تو ایک واضح چیز ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، مگر منافقت کے درجات ہیں۔ عملی منافقت ہمیشہ ایگزسٹ کرتا ہے، اعتقادی منافقت اگرچہ اب نہیں ہے، کیونکہ اب کسی کو، پکے کافر کو جھوٹ موٹ خود کو مسلمان کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، انلیس کہ کوئی پولیٹیکل معاملہ ہوتا ہے اور کوئی ایسا جاسوس ہے یا کوئی اس طرح سے کر رہا ہے۔ لیکن جو منافقت، عملی منافقت ہے، وہ ہمیشہ کے لیے موجود رہتی ہے، اور یہ انسان کو اپنے آپ اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو دوگلا پن پسند نہیں ہے، اور انسان جب اپنے آپ کو اس سے نہیں نکالتا تو پھر زیادہ سے زیادہ گہرائی میں اترتا جاتا ہے۔ جس طرح ایمان بڑھتا جاتا ہے نیکیوں سے، اس طرح گناہوں میں جب تک انسان ہوتا ہے تو اس کا ایمان مسلسل کم ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو الحمدللہ ہمارا آج کا سبق پورا ہوا۔